وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراش کر بناتے تھے پہاڑوں سے گھر بے خوف ہو کر رہنے والے، مطمئن۔ پہاڑوں کے اندر گھر کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ پہاڑوں کو گھڑ گھڑ کے اندر جو گھر بنائے جاتے ہیں ان کی دیواریں کون توڑ سکتا ہے؟ انہیں کون پھلانگ سکتا ہے؟ ان کے اندر کون نقب لگا سکتا ہے؟ انہیں کون گرا سکتا ہے؟ نہ انہیں چوری چکاری کا ڈر تھا، نہ کسی آندھی طوفان کا، نہ کسی سیلاب کا، اور نہ کسی اور عذاب کا۔ تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ ایسے گھر تھے جس میں وہ بہت امن سے رہ رہے تھے، آمینین تھے۔ یہاں تو گتے کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ ینحتون من الجبال، پتھروں کے گھر کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر اگر آپ جائیں تو احساس ہی فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو کسی کیو کے اندر یا کسی پہاڑ کے قریب بیٹھ کر بات کرنے کا، تو یا تو وہ ایکو ہوتی ہے کسی خاص جگہ پر، لیکن ادروائز یہ کہ آپ کی آوازیں دوسری طرف نہیں سنائی دیتی۔ ساؤنڈ پروف بھی ہوتے ہیں، ایک طرح سے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی امن۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہلی ایریا میں گھر جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ میں اس لیے امیجن کرا رہی ہوں کہ آپ کو ان کا رہنا سہنا سمجھ میں آئے کہ کیسی قوم تھی وہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اندر اندر ان کے گھر تھے، بلکہ اس کے ساتھ ڈیزائن وغیرہ اور کارونگ وغیرہ بھی تھی، کیونکہ نحت جو ہوتا ہے نا وہ تراش تراش کے بنانے کو کہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اس سے ان کی طاقت اور ان کا کلچر اور سب کچھ بتانا بھی مقصود ہے چند لفظوں کے اندر۔ کہ آپ دیکھیے کہ پتھر توڑنا اور پھر اس کو گھڑنا، پھر اس کو ایک خاص شیپ میں گھڑنا، اور پھر پورا پورا گھر اس کے اندر بنانا۔ ایک تو یہ نا کہ پتھر لا کے جوڑ توڑ کے آپ دیواریں کھڑی کر دے تو بہت آسان ہے، لیکن پہاڑ کو کھود کھود کے اندر سے رہنے کے قابل بنانا اور پھر اس میں ساری سہولتیں میسر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس سے ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور طاقت کا اندازہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کتنی بھی انسان کے پاس طاقت ہو، سکلز ہو، کتنا بھی رچ کلچر ہو اس کا، لیکن اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔